بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام حال احوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید جنید کاظمی۔ ناظرین، کراچی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ گل پلازا جل کر خاکستر ہو گیا۔ کئی گھنٹے آگ اس میں جلتی رہی، لیکن انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی مؤثر اقدامات نہ اٹھائے گئے۔ آج ہم بات کریں گے گل پلازا میں آتش زدگی کے حوالے سے کہ گل پلازا جل کر تو خاکستر ہو گیا، لیکن نہ جانے فائر بریگیڈز اور آگ بجھانے والی جو مشینری تھی وہ کہاں تھی۔ 2 سے 2.5 گھنٹے تاخیر سے پہنچی، جس کی وجہ سے پورے پلازے کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ 16 گھنٹے تک آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ گل پلازا جلتا رہا، لیکن کراچی کا فرسودہ نظام سوتا رہا۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اپنے تجزیہ نگار جناب جمال عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مرزا مبشر صاحب موجود ہیں۔ ویلکم سر پروگرام میں۔ اس حوالے سے میں مرزا مبشر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہوا کیا، اور ایک دم آگ نے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کوئی اس کے حفاظتی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی شکریہ کاظمی صاحب۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا اوور ویو دیتا چلوں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے، اور تاکہ سب کے نالج میں آ جائے کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں۔ گل پلازا بیسیکلی گراؤنڈ پلس 3 اسٹوریڈ بلڈنگ ہے، اور یہ ایم اے جناح روڈ کراچی پر واقع ہے۔ اس پہ جو آگ لگی ہے، جو ابھی تک جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جی کوئی شارٹ سرکٹ ہوا تھا۔ اچھا، یہ 17 جنوری کی رات کے کسی پہر ہوا ہے، جو کہ جو ابھی تک آگ پہ فوری قابو نہیں پا سکے، اور ابھی تک اس پہ جو ہے کارروائیاں چل رہی ہیں۔ اس میں ابھی تک جو ہے وہ 26 لوگ جان گنوا بیٹھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی اگر آج کی تاریخ تک اس پہ ابھی تک آگ بجھانے کا عمل جاری ہے، تو اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ ایک چھوٹا سانحہ جو ہے یہ قومی سانحہ میں تبدیل ہو گیا۔ جی بے شک۔ 3 دن آگ چلتے رہنا معنی رکھتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک لوگ جو مسنگ ہیں وہ 60 سے 73 لوگ جو ہیں ابھی تک مسنگ ہیں، جو کہ آن ریکارڈ ہے۔ ابھی مزید اس پہ انکوائری چل رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید کیا تفصیلات آتی ہیں تو آپ کو اس سے بھی آگاہ کرتے چلیں گے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے، مختلف اداروں نے ایمرجنسی ہیلپ لائنز بھی بنا دی ہیں، اور اس میں اس وقت تک جو امدادی کارروائیوں میں جو ادارے موجود ہیں اس میں پاک آرمی ہے، FWO ہے، اور KMC بھی ہے، پاک نیوی بھی ہے، اور ایدی فاؤنڈیشن بھی ہے۔ ابھی تک جو اس پہ پانی استعمال کیا جا چکا ہے ان 3 دنوں میں وہ 4,31,000 گیلن ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 1200 دکانوں پہ یہ مشتمل تھا پلازا، جس میں کھلونے، کراکری اور گارمنٹس کی دکانیں تھیں، اور اس سے لگ بھگ 5,000 فیملیز جو ہیں نا اس سے وہ متاثر ہوئی ہیں۔ جی تھوڑا سا میں مزید آپ کو بتا دوں کاظمی صاحب کہ یہ وجہ کیا بنی کہ اتنا یہ بھگدڑ کیسے مچ گئی، اور کیوں اس پہ قابو نہ پایا جا سکا، اور لوگوں کی جان مال تو چلیں ضائع ہو گیا، لوگوں کی جان کیوں نہیں بچائی جا سکی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایگزٹ پوائنٹس جتنے بھی تھے وہ اس پہ کنجیشن اتنی تھی کہ وہاں پہ ایڈیشنل جو اضافی دکانیں بنائی ہوئی تھیں ایگزٹ پوائنٹس پہ، تو لوگ کیسے نکلتے۔ پھر سیکیورٹی کے لیے جو گرلز لگائی ہوئی ہیں وہ لوگوں کے آڑے آ گئیں نکلتے ہوئے۔ وہ لوگوں نے پھر امدادی کارروائیوں میں بھی وہ جو ہے وہ مصیبت بنی۔ فائر ٹینڈر آئے تھے اور ان کے جو عملہ تھا ان کو جالیاں کاٹ کاٹ کے لوگ نکالنے پڑے، اور وہ لاشیں بس اللہ معاف کرے کہ وہ لاشیں ایسے نکلی ہیں جی، وہ ڈی این اے سے وہ آئیڈینٹیفائی کی جا سکیں گی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں۔ جی یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس پہ ہر آنکھ اشکبار ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا جمال صاحب، اس سے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب اس لیول کے پلازے یا شاپنگ مال یا ہائی رائز بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہیں تو اس میں کوئی SOPs یا اس کے کوئی آگ بجھانے والے آلات یا حفاظتی اقدامات کے لیے بھی کوئی اقدام، جو بھی پالیسی ہوتی ہے جو اس کی NOC جاری کرتے ہیں، تو یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ لاپرواہی کا نتیجہ جو پورے آگ نے پھیلا ہو گیا؟ جی قاضی صاحب بہت شکریہ۔ اچھا قاضی صاحب یہ دیکھیں کہ جو یہ جس نے یہ بلڈنگ بنائی، جو بلڈنگ کا جو آنر ہے، جو مالک ہے،
اس کی یہ اربوں روپے کی بلڈنگ ہوگی. وہ رینٹ پہ شاپس دیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کرایہ حاصل کرتے ہیں. وہ ان کو ماہانہ بیسس پہ لاکھوں روپیہ بلکہ میں کہوں گا کہ کروڑوں روپے ان کو جو ہے نا وہ پیسہ ان کو اکٹھا ہوتا ہے. جب یہ بلڈنگ بناتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں, ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ شاپس کی تعداد زیادہ بن جائے تاکہ ان کی آمدنی زیادہ ہو. اب دیکھیں کہ یہی بلڈنگ اگر جیسے ایک بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائی جاتی, اس کے اندر جو ہے فائر فائٹنگ ارینجمنٹ سسٹم بنایا جاتا, اس میں فائر ہائڈر لگائے جاتے. اب ہم ایک خبر سن رہے تھے, اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو ہے جو گاڑیاں پانی بھر کے لے کے آتی ہیں, جو پانی کے بوزر فائر فائٹر جو ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے. اب دیکھیں کہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. اب جب جو بھی نئی بلڈنگ بنتی ہے وہ بلڈنگ کے اندر انہوں نے فائر فائٹنگ ارینجمنٹ سارا وہاں لگایا ہوتا ہے, اور پانی کے لیے پانی کے ہائڈر موجود ہوتے ہیں, اور وہاں ان کے آگے ہوز پائپ لگے ہوتے ہیں. جیسے کوئی اس طرح کا کوئی فائر کا جو کوئی فائر ڈیٹیکٹ ہوتی ہے, فائر ہوتی ہے, وہاں انہوں نے آلات لگائے ہوتے ہیں, الارم بجتے ہیں, اور ہر شاپس کے اندر فائر اسٹینکشنر ہوتے ہیں. فائر اسٹینکشنر چلانے کا طریقہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو آنا چاہیے. یہ چھوٹی سی آگ اسی وقت جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی تھی اگر وہاں فائر اسٹینکشنر ہوتے اور لوگوں کو اویئرنیس ہوتی. دوسری بات کہ بلڈنگ بنانے والے شاپس کو چھوٹی تو کر دیتے ہیں کہ تاکہ تعداد زیادہ بنے اور ان کا رینٹ زیادہ آئے. انہیں چاہیے کہ وہاں مکمل ایک فائر فائٹنگ ارینجمنٹ انسٹال کروائیں اور فائر ہائڈر لگے ہوں, تاکہ ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو فائر فائٹر بلانے کی. وہ آن دا اسپاٹ اسی وقت اس کو چلاتے ہیں اور موقع کے اوپر وہ آگ بجھا دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو ان کو NOC دے دیتے ہیں کہ آپ یہ اتنی ہائی رائز بلڈنگ اور اتنا بڑا پلازا بنائیں, ٹھیک ہے, اور بغیر چیک کیے کہ وہاں انہوں نے کوئی ایگزٹ پوائنٹ بنایا ہے کہ ایمرجنسی رسپانس کے لیے کوئی انہوں نے وہاں کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے, کیا وہاں فائر فائٹنگ ارینجمنٹ ہیں, کیا وہاں جتنے لوگ ان کا عملہ ہوتا ہے اتنے بڑے ہائی رائز بلڈنگ کو ہینڈل کرنے والا, مینٹیننس کرنے والا, کیا ان کو فائر فائٹنگ کی ٹریننگ دی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیں آپ اب دیکھیں کہ مالی نقصان جو ہے وہ کبھی ریکور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جن کی اب جان جا چکی ہے, جن کے بچے, جن کے بڑے والد بزرگ وہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں, وہ ریکوریبل نہیں ہے. دیکھیے کان صاحب جو ہے مالی نقصان جو ہے وہ ریکوریبل ہے, ٹھیک ہے. جانی نقصان جو ہے وہ کبھی آپ ریکور نہیں کر سکتے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لہٰذا جو کراچی کے اندر اتنی بڑی بڑی جو ہے بزنس امپائر انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں, اتنی ہائی رائز بلڈنگ بنائی ہوئی ہیں, یہ لمحہ فکریہ ہے. اب حکومت کو بھی چاہیے اور ان بلڈنگز کے مالکان کو بھی چاہیے کہ وہ اس حادثے سے, اس انسیڈنٹ سے سیکھیں اور وہ اپنی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ فائر فائٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ انسٹال کروائیں, فائر ہائڈر لگوائیں. اب ہمارا جو فائر فائٹنگ کا جو ارینجمنٹ ہے, جو سسٹم ہے, وہ جو گاڑیاں ہیں وہ اتنی مخدوش حالت کی ہیں کہ وہ وہاں سے پانی بھر کے لے کے جہاں تک انہوں نے پوائنٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے نا, وہ آدھا پانی رستے میں ضائع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ گاڑیوں کی حالت اتنی مخدوش ہے, ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہیں. اور کراچی میں تو پہلے پانی کا بہت زیادہ پرابلم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فائر فائٹنگ کے لیے CO2 ایک مٹیریل استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بلڈنگ کے اندر وہ فائر فائٹنگ ارینجمنٹ ہو تاکہ آنے والے دنوں میں ہم ان حادثات سے بچ سکیں یا ان پہ قابو پایا جا سکے. جی قابو پایا جا سکتا ہے. ہمیں بین الاقوامی معیار کے مطابق ہمیں بھی جو ہے بہت ساری چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی. جی مرزا مبشر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے تھوڑا آگاہ کریں کہ اس کو ہم چلے یہ سانحہ ہو گیا, یہ ایک دل خراش واقعہ ہے کہ یہ رونما ہو گیا, تو ناقابل تلافی ہے. اب اس میں جو انتظامیہ کی طرف سے جو بالکل اس میں لاپرواہی دیکھی گئی اور سست روی کا مظاہرہ دیکھا گیا, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کاظمی صاحب, اس پہ میں تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے جو ایک کوئک رسپانس آنا چاہیے تھا اس میں تھوڑا تعطل رہا,
اور ابھی جو ہے حکومت نے اس پہ سی ایم سندھ جو ہیں وہ بھی موقع پہ پہنچے تھے، تو انہوں نے جو ہے دیکھیں اب یہی ہے کہ کمپنسیشن کا ہی اعلان کر سکتی ہے جو بھی گورنمنٹ ہے، اور لیکن یہ ایک آئی اوپنر ہے ہمارے لیے، اور اس سے ہمیں آگے کے لیے سبق سیکھنا چاہیے ڈیفینیٹلی کہ آئندہ جو ہے وہ آپ جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، آئندہ جو ہے ہائی رائز جو بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے کوئی، تو اس کے این او سی کے لیے اسٹرکٹ قوانین بنائے جائیں تاکہ یہ اس طرح کے جو ایمرجنسی رسپانس ہے اس کے لیے جو ہے ہر چیز ان تیار تمام ہو، چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مد کا نظر۔ این او سی جاری ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں کنسر میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ کوئی جب بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے وہاں شاپس بننے سے پہلے، لوگوں کی ڈپلائمنٹ سے پہلے یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہونی چاہیے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں جو ان کو این او سی دیتے ہیں وہ ان کا وزٹ کریں، جا کے چیک کریں کہ یہاں اگر کوئی ایمرجنسی خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے، پہلے فلور، دوسرے فلور، تھرڈ فلور، جیسے جیسے یہ بلڈنگ اوپر جا رہی ہے اور اس کے لیے اتنا ریسکیو کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ بلڈنگ تو اتنی بڑی اربوں روپے کی بنا لی ہے، اس کے اندر انہوں نے عوام کے لیے اور جو ان سے شاپس رینٹ پہ لیتے ہیں، جو ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، ان کو سہولت کیا دے رہے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارکنگ کو انہوں نے اوپر شفٹ کر دیا، اور نیچے جو جی پارکنگ کی بیسمنٹ جگہ تھی اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے دکانیں تقریباً اربوں روپے کی وہی دکانیں نا، بھیج دی۔ انہوں نے اس کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو ایک اس لیول پہ کی بلڈنگ نہیں بنائی جیسے ایک بین الاقوامی معیار کے مطابق بلڈنگ بنتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب ہمیں جو ہے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ کوئی کچھ عرصے کے بعد کراچی میں، لاہور میں، بڑے بڑے شہروں میں یہ ہو جو ہے چکے اس ہیں، طرح ایسے کے واقعات ہو حادثات چکے ہوتے ہیں۔ رہتے ہیں، لیکن ہم ان سے سیکھتے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اب ایکٹیو اور فعال ہو جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سرمایہ دار جو اپنے روپوں کو، پیسوں کو ہر وقت ملٹی پلائی کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں، انہیں بھی انسانی زندگیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلڈنگ کا جو آنر ہے اس کے ساتھ اس کو بھی کورٹ میں، عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی بڑی بلڈنگ تو بنا لی، انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلا گیا، لوگوں کا بزنس گیا، لوگوں کی جان گئی، تو انہوں نے یہاں فائر فائٹنگ ارینجمنٹ کیوں نہیں بنائے؟ جی بہت شکریہ جمال عظیم صاحب، مرزا مبشر صاحب۔ جی ناظرین، جہاں اربوں روپے کا نقصان ہوا وہاں قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں، اور ابھی آپ کو ہمارے تجزیہ نگار بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، اور جب بھی کوئی نیا پلازا یا کوئی ایسی بلڈنگ تعمیر ہو تو اس میں تمام حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔